اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ آج 22واں پارہ ہے، تو 22واں روزہ ہے اور 22ویں پارے کا ہی مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 21ویں پارے کے آخر کے اندر ازواج مطہرات کا ذکر تھا کہ ازواج مطہرات سے محبوب فرما دیجیے، تو یہاں ساری امت کی عورتوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تو دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر دنیا میں کچھ حصہ مل جائے گا، اور اگر جو ہے آخرت کے اندر چاہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، پھر بات ماننی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گی ازواج مطہرات سے اور نیک اعمال کرے گی تو ان کو اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا کریں گے، اس لیے کہ مقام اونچا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم جو ہے اپنی بات کے اندر نرمی نہ کرو، یعنی اگر کسی سے بات کرنی پڑے ضرورت کے بقدر بھی تو بات کے اندر بے رخی ہونی چاہیے، اس لیے کہ عورت جب بھی کسی نامحرم سے بات کرے تو اس کی بات کے اگر نرمی ہوگی تو لوگ جو ہے اس سے غلط جو ہے اثر لیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ بے رخی ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا تم اپنے گھر کے اندر رہو، پردہ اختیار کرو۔ اب یہاں دیکھو نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے جو پہلے کہہ دیا گیا جو امت کی مائیں ہیں، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ پردہ اختیار کرو، حالانکہ خود بھی پردے ہیں، پوری امت کی عورتوں کو یہاں درس دیا جا رہا ہے کہ جب نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں ان کو جب پردے کا حکم ہے تو عام عورتوں کو کتنا پردے کا حکم ہوگا، تو پردہ اختیار کیا جائے گا۔ اور فرمایا جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نہ دکھائیں، اور اسی طرح نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور آگے فرمایا اللہ ارادہ کرتا ہے تم سے یہ ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تم کو پاک کر دے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اہل بیت وہی ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں، وہی اہل بیت ہیں۔ اب یہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا تو اللہ نے ان کو اہل بیت کہہ دیا، تو گویا یہ اہل بیت کی روح سے جو ہے یہ حضور کی ازواج جو ہے یہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اور آگے بعض دفعہ یہ بات ہوتی کہ عورتیں سمجھتی یہ پتہ نہیں ہمارے لیے حکم ہے یا نہیں، ہمارے لیے اسلام ہے یا نہیں، یہ تو سارا جو ہے وہ مردوں کے لیے، اس لیے جہاں بھی عبادات کا حکم دیا گیا وہاں مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو ان کے تابع کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے والی آیت جو ہے اللہ اور اس کے رسول، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں جب کسی کام کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں تو وہ اگر کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب اللہ کے محبوب نے اپنے ایک غلام جن کا نام زید تھا، اپنے خاندان کی ایک عورت اپنی عزیزہ جس کا نام سیدہ زینب جو تھا ان کا نام تھا، وہ حضور کے گھرانے میں سے، حضور کے خاندان میں سے اپنے غلام کا نکاح کا پیغام بھیجا کہ اس زید کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے، تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم جو ہے وہ ہاشمی، تو یہ جو ہے وہ غلام، تو اس پر جو ہے انہوں نے یہ بات جب کہی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فوراً آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آپ جو آپ چاہیں تو ان کے ساتھ کریں، تو اللہ کے محبوب نے حضرت زید کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک زمانہ جاہلیت کے اندر رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹا، یہ تھے تو حضور کے غلام لیکن اللہ کے محبوب ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، یہ تو حضور کے بیٹے ہیں، تو پھر جو ہے آپس کے اندر نباہ نہ ہو سکا کسی وجہ سے۔ اب جو ہے ایک رسم یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ تو حضرت زید کے ساتھ جو ہے جب جدائی ہو گئی تو اللہ نے اب خود فیصلہ کر دیا، تو سیدہ زینب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نکاح جو ہے وہ اللہ کے محبوب کا فرما دیا، تو اس موقع پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آگے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کے بھی، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے جتنے بھی مذکر اولاد تھی وہ بچپن کے اندر ہی وفات ہو گئی ان کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر مذکر اولاد ہوتی تو نبوت جو ہے پھر جاری رہنا تھا، اور نبوت کیونکہ خاتم النبیین ہے تو اس لیے مذکر اولاد میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو
بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ کو گواہ بنا کر بھیجا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ اور آگے پھر ایک اور رسم جو ہے کہ جب نکاح کر لو اور رخصتی نہ ہو، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، تو فرمایا پھر ان کو کچھ دے دو، ان کو مہر نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کو کچھ جو ہے فمتعوہن وسرحوہن، کچھ جو ہے مہر میں سے کچھ حصہ دیا جائے گا، پورا مہر نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے تذکرہ کر دیا گیا کہ آپ کے لیے کون سی عورتیں جو ہے وہ حلال ہیں جن کو آپ مہر ادا کر چکو، وہ پھپھی کی بیٹیاں ہوں، وہ چچا کی ہوں، خالہ کی ہوں۔ تو بعض لوگ جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ کزنوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، تو اسلام نے جو ہے اس کی تردید کر دی کہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آگے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو گیا، اب جو ہے اللہ کے محبوب نے ولیمہ کیا تو سارے صحابہ کو بھی دعوت دی، تو بعض لوگ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے، اب گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ اب اللہ کے محبوب کی چاہت یہ تھی کہ یہ چلے جائیں، اب اپنے گھروں کے اندر چلے جائیں کہ اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن وہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے محبوب نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو، پہلے تو یہ ایسے داخل نہیں ہونا اجازت لے کر، جب اجازت لے کر داخل ہو، پھر جب تم کو بلایا جائے داخل ہو، جب تم کھا چکو تو اس کے بعد چلے جاؤ، وہاں باتوں کے اندر دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی اب یہی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر چلے جائیں، اب اگلا بندہ اگر محسوس کرے کہ اس کو کوئی اور کام ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ چلا جائے، اب زیادہ دیر تک بیٹھے نہیں، اس کو اکتاہٹ کے اندر نہ مبتلا کر دے۔ اور آگے فرمایا کہ حضور تو حیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ اب یہ آیت جو ہے گویا جب صلاۃ کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنا، جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، جب انسانوں کی طرف ہوگا تو اس کا معنی ہوگا درود پڑھنا۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ باقی اللہ رب العزت نے اتنے نبی بھیجے، کم و بیش 1,24,000 نبی تھے، کسی نبی کی امت کو یہ درس نہیں تھا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو یہ حکم دیا گیا اپنے نبی پر درود پڑھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ باقی جتنے نبی تھے کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، تو لوگوں نے معجزے دیکھ کر ان کو معاذ اللہ بعض نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض نے خدا بنا دیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ کوڑی کی مرض والا آتا، ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، تو لوگوں نے عیسیٰ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کہ جب اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا کر دوبارہ اٹھایا، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو باقی امتوں نبیوں کے پاس ایک ایک یا 2 معجزے تھے، تو وہاں جو ہے لوگوں نے جب جو ہے اپنے نبی کو معبود بنانا چاہا، تو فرمایا کہ حضور کی تو ساری زندگی معجزات سے بری ہوئی تھی، تو اس لیے یہاں زیادہ اندیشہ تھا کہ لوگ اپنے نبی کو بھی معاذ اللہ کہیں خدا کے برابر نہ کر دیں، تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا گیا کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ مجھ پر درود پڑھیں۔ اس لیے جب درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ اپنے نبی پر رحمت بھیج، ہم خود نہیں بھیج سکتے، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اور محبوب بھی محتاج ہیں، اس لیے کہ رحمت لینے کے اندر محبوب محتاج ہیں، اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا شرک کی جڑ کٹتی ہے درود سے، اس لیے حکم دیا گیا درود پڑھو۔ اور باقی ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے جو اپنے اذکار کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، میں تیسرا حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی اور وظیفے کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا مفہوم ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر دو تو بہت اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو میں آدھا حصہ جو ہے وہ درود پڑھتا ہوں، آدھا دوسرے اذکار۔ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن درود اگر اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں 3 حصے اب درود پڑھتا ہوں، دوسرا اور کام۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بڑھا دو تو بہت اچھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں سارا جو ہے وقت جو ہے وہ آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا اللہ تمہارے لیے تمام کاموں میں کافی ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے درود جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور آگے فرمایا اے نبی جی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جو ہے
چادر جو ہے چادر ڈال لیا کرے جب باہر جائیں، یعنی پردہ کر کے جایا کریں۔ اب پہلے جو ہے ابتدا کے اندر پردے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ لوگ ہماری عورتیں جب باہر جائیں تو وہ پردہ کیا کریں، تو اللہ کے محبوب خاموش رہتے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا گیا، اور قرآن پاک کے اندر کم و بیش جو ہے 28 یا 30 مقام ایسے ہیں کہ عمر کی رائے ہوتی تھی تو اللہ رب العزت قرآن نازل فرما دیتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور آگے فرمایا قیامت والا دن ہوگا جب یہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کا تذکرہ ہے، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم فلاں کو دوست نہ بناتے تو آج جو ہے ان کے ساتھ نہیں۔ اور وہ کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، سرداروں کے پیچھا کر لیا، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے۔ اور آگے فرمایا ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور ان کو تکلیف دی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اور آگے حکم دیا گیا کہ اگر ہم اس امانت کو پیش کرتے نہیں قرآن پاک کو، اگر جو ہے فرمایا آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے ہر ایک نے انکار کر دیا کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور فرمایا اس کو انسان نے برداشت کیا ہے۔ اور آگے سورۃ السبا جو ہے اس کے اندر جو ہے قوم سبا کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کہ داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی آواز پیاری دی تھی کہ جب جو ہے وہ زبور پڑھتے تو جتنے بھی پرندے ہیں اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، پرندے جو ہے ہوا کے اندر جو ہے ان کی آواز سننے کے لیے رک جاتے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ یہ بھی ہم نے ان کو معجزہ دیا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ کے اندر لیتے، لوہا نرم ہو جاتا اور اس سے چیزیں بناتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بادشاہت دی، ایسی بادشاہت عطا کی کہ ان کا سفر جو ہے وہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں کے اندر طے کرتے، اور ہوا کے اندر جو ہے وہ ان کا تخت جو ہے وہ اڑا کرتا تھا۔ اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی کہ جنات پر بھی ان کی حکومت چلتی، اور وہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے۔ جس طرح یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ جب تعمیر کروائی اب اتنی دیر تک جنات کام کر رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ان کا موت کا وقت آیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، تو ایک لمحے کے اندر پتہ بھی نہیں چلا، ایک جو ہے اپنی لاٹھی پر انہوں نے سہارا لیا ہوا ہے تو وہیں روح پرواز ہوگی، ان کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اب جنات سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا ایک جو ہے وہ کیڑا جو ہے وہ گن جو ہے وہ لگی، جب بار بار جو ہے اس نے کھانا شروع کیا، جب لکڑی جو ہے توازن تھوڑا سا خراب ہوا، پھر جو ہے وہ لکڑی نیچے گری تو پتہ چلا کہ یہ سلیمان علیہ السلام تو کب کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو وہ اتنی مشقت برداشت نہ کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر قوم سبا کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو بڑی مال و دولت دیا، بڑے باغات دیے، اور انہوں نے بھی تکبر کرتے رہے، اور جو ہے پھر اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور کافر لوگ جو ہے پہلے کہتے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور قیامت والے دن کمزور لوگ جو ہیں وہ تکبر کرنے والے بڑے لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم جو ہے نیکی ہو جاتے۔ جس سے معلوم ہوا انسان کو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اگر انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے انسان کی شخصیت پر اثرات ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اور اچھوں کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسے جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے والا، اب خوشبو نہیں بھی لگاتا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو بھی اچھی لگتی ہے خوشبو۔ اور برے کے پاس بیٹھنے والے کی مثال ایسے جیسے انگارے کے پاس، آگ کے پاس بیٹھا ہے، اگر آگ نہیں بھی لگتی لیکن اس کی آگ کی تپش پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح وہ تکبر والے جو ہے بڑے سردار کہیں گے کمزوروں سے کیا ہم نے تم کو جھڑکا تھا جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی، تم ہماری بات نہ مانتے، تم خود ہی مجرم تھے، ہم نے تو تھوڑی سی بات کی۔ اور وہ کہیں گے ایسے نہیں تھا، بلکہ کمزور لوگ پھر کہیں گے ان سے تم جو ہے رات دن ہمارے گھروں کے اندر چکر لگاتے تھے کہ یہ کام کر لو یہ کر لو، اور تمہارا بار بار آنے جانے نے ہم کو بہکا دیا۔ اور پھر جو ہے اس دن جو ہے ان کا یہ جھگڑا کرنا کوئی فائدہ نہیں، اور سب کے گلوں کے اندر، کافروں کے گلوں کے اندر جہنم کے توق ڈالے جائیں گے، آگ کے بنے ہوئے توق ڈالے جائیں گے، اور کہا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے یہی ان کا بدلہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر تو انسان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہیں
پھر تو نیک اعمال کام آئیں گے، ورنہ صرف اولاد کا ہونا، مال کا ہونا، یہ قیامت والے دن انسان کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا آپ کہہ دو کہ میرا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب لوگ مارے مارے پھرتے ہیں رزق کی وجہ سے، رزق کا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ بعض لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ برکت زیادہ دے دیتے ہیں، اور بعض جو ہے سارا دن کام کرتے ہیں لیکن ان کو رزق کم ہے، تو رزق کی تقسیم اللہ رب العزت نے ہی کی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ بتاؤ، کہہ دیجئے انما اعظکم بہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم دو دو ہو جاؤ، تین تین ہو جاؤ، ایک ایک الگ الگ ہو کر بیٹھو اور غور و فکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو کوئی جنون نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تم بھی جانتے ہو نہیں ہے، پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ساری قوم کے ساتھ ٹکرا جائیں اور کہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا کہ تم جان جاؤ گے کہ وہی حق ہے، یہ دین جو ہے وہ حق ہے، یہی دین جو ہے وہ فرق کرنے والا ہے۔ اور آگے سورۃ فاطر جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اس کا تذکرہ، فرشتوں کو بنانے والے اور انبیاء کو بھیجنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اگر اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے جس ان کے لیے برے اعمال دنیا میں مزین کر دیے گئے ہیں وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو وہ برائی کا کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں بڑے خوش ہیں، ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو فرمایا اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ انسان پر بعض دفعہ یہ پکڑ آتی ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی پکڑ نہیں آتی، تو یہ اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، اور تم جو نیک کام کر رہے ہو اس لیے سمجھو کہ تم خوش نصیب ہو، ورنہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان عاجز آ جائیں، اب بیت اللہ کی حفاظت سے عاجز آ گئے تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل سے حفاظت کروا لی، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تم سب کو لے آئے اور لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسی مخلوق لے آئے جو تم جیسی نہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح فرمایا جب یہ برابر نہیں ہے تو فرمایا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت والے دن جو ہے فرمایا کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم سے اس غم کو دور کر دے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا، اب ہمیشہ کے لیے ہم راحت کے اندر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی اللہ رب العزت کرتے ہیں، چلو پھرو زمین کے اندر دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیسے انجام ہوا۔ اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں، ہر وقت جو ہے فرمایا پکڑ کر دیں، تو پھر جو ہے زمین کے اندر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، جب گناہ کرے فوراً پکڑ آ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں ایک وقت تک، اور مہلت پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ معافی مانگ لے۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو فرشتے جو ہیں وہ دائیں جانب والا بائیں جانب والا بھی، دائیں جانب والا نیکیاں لکھنے والا، بائیں جانب والا گناہ لکھنے والا، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے صرف ارادہ کیا کہ میں ایسا کام کروں گا، تو وہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، اور برائی اس وقت تک نہیں لکھی جاتی۔ جب نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب جتنا اخلاص ہوتا ہے، اگر زیادہ اخلاص 10 گنا، اگر اس سے زیادہ 700 گنا، اس سے زیادہ اللہ رب جتنا چاہتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ اور کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لکھی نہیں جاتی، پھر برائی کر لیتا ہے، فرمایا تب تک جو ہے وہ پھر بھی نہیں لکھی جاتی، جب تک ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ برائی کے بعد فوراً توبہ کر لے، لہذا بنا لے۔ اب برائی کے بعد اب وہ توبہ بھی نہیں کرتا بلکہ اس پر ڈٹا رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے۔ فرمایا پھر قیامت والا دن آئے گا، پھر اللہ رب العزت جب موت کا وقت آ جائے گا پھر تمہارا رب جو ہے وہ بندوں کا حساب لے گا۔ آگے سورۃ یاسین تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن